کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ایک عجیب و غریب واقعہ ہوا۔ بخاری میں واقعے کی پوری تفصیل موجود ہے۔ ایک شخص تھا جس کا نام تھا ذوالخویسرہ۔ کیا نام تھا؟ ذوالخویسرہ، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا۔ اس کا شمار آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں کافروں میں اور مشرکوں میں نہیں ہوتا تھا۔ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، لیکن اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں ایک دن آ کے گستاخی کی، توہین کی، اور پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اس وقت پیشن گوئی فرمائی، آپ وہ بھی جو ہے وہ سماعت فرما لیں، تاکہ آپ کے دماغ میں جو کنفیوژن ہے کہ بھئی سب حق پر ہیں، سب نماز روزہ کرتے ہیں تو سب جو ہے وہ جنت میں جائیں گے، سب صحیح ہے، یہ غلط فہمی آپ کی جو ہے وہ دور ہو جائے۔ امام بخاری اس حدیث کو کتاب المناقب میں جو ہے وہ لائے ہیں، اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حدیث نمبر 3610، ان ابا سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال، انہوں نے کہا، بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو یقسم قسما، کہ ہم جو ہے وہ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس موجود تھے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے، مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ عطاہ ذوالخویسرہ وہو رجل من بنی تمیم، کہ ایک شخص آیا جسے ذوالخویسرہ کہا جاتا ہے، اور وہ بنی تمیم قبیلے کا ایک فرد تھا۔ تو اس نے کیا کہا؟ فقال، اس نے کہا، یا رسول اعدل، اے رسول عدل سے کام لیجئے، معاذ اللہ رب العالمین۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اس نے کہا، یا رسول اعدل، اے رسول عدل سے کام لیجئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس شخص کی زبان سے یہ سنا کہ یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ میں عدل سے کام لوں، تو آپ جلال میں آ گئے اور آپ نے فرمایا، ویلک، خرابی ہو تجھے، تباہ ہو جائے تو، وَمَن يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ، میں اگر عدل نہیں کروں گا تو کون عدل کرے گا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ اسے بددعا دی، ویلک، تو مجھے کہتا ہے کہ میں عدل کروں، اس دنیا میں میں عدل اگر نہیں کروں گا تو کون عدل کرے گا؟ دنیا میں عدل کا نظام قائم کرنے کے لیے میں آیا ہوں۔ جب یہ گستاخی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ریئیکشن جماعت نے دیکھا، صحابہ کی جماعت نے، جس میں ابو سعید خدری بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے، تو پھر کیا ہوا؟ حضرت عمر بھی غصے میں آ گئے، تلوار آپ نے باہر نکالی اور کہا، فقال عمر، یا رسول اللہ اذن لی فیہ فاضرب عنقہ، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس کی گردن مار دوں۔ اب آپ اندازہ فرمائیں کہ ایک جملہ اس نے کہا تھا، اعدل، عدل کیجئے آپ، لیکن حضور بھی ناراض ہو گئے، اور صحابہ نے صرف اس گستاخی کی بنیاد پر اسے واجب القتل سمجھا اور اجازت چاہی کہ یا رسول اللہ آپ جو ہے مجھے اجازت عطا فرمائیں تاکہ میں اس گستاخ کی جو ہے وہ گردن جو ہے وہ قلم کر دوں۔ تو پھر کیا ہوا؟ تاہو، حضور نے فرمایا چھوڑ دو اسے، فَإِنَّ لَهُ أَصْحَابًا، اس کے بہت سارے ساتھی ہیں۔ کیا فرمایا؟ بولیے، ساتھی ہیں، اس کے بہت سارے ساتھی ہیں جو قیامت تک جو ہے وہ چلتے رہیں گے، ان کی نسل چلتی رہے گی۔ اور پھر کیا فرمایا؟ ذرا غور سے سنو مسلمانوں، پھر کیا فرمایا؟ بخاری کی روایت ہے، یحقر احدکم صلاتہ مع صلاتہم وصیامہ مع صیامہم، وہ اس قدر نماز پڑھیں گے، اس قدر نماز پڑھیں گے کہ تم اپنی نمازوں کو ان کے سامنے حقیر سمجھنے لگو گے۔ اور فرمایا کہ اس قدر روزے رکھیں گے کہ تم اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے آگے حقیر سمجھو گے۔
تم حق پر ہوں گے، لیکن اس کے باوجود ان کی نماز دیکھ کر تم احساس کمتری کا شکار ہو جاؤ گے کہ یہ کتنے بڑے نمازی ہیں، کتنے بڑے صائم الدہر ہیں، اپنے آپ کو تم جو ہے وہ حقیر سمجھنے لگو گے، اپنی نمازوں کو اور اپنے روزوں کو۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں تو علامت بیان کر دی کہ بہت زیادہ نماز پڑھیں گے، بہت زیادہ روزے رکھیں گے، پھر فرمایا یقرؤون القرآن لا یجاوز تراقیہم۔ ہائے ہائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قرآن بھی بہت پڑھیں گے، قرآن بھی بہت پڑھیں گے، لیکن قرآن ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا، یعنی دل سے کوئی معاملہ نہیں ہوگا۔ یہ نماز پڑھنا، یہ روزہ رکھنا، یہ قرآن کی تلاوت کرنا، یہ سب کے سب دکھاوے کے لیے ہوگا، دل کی کیفیت کچھ اور ہوگی۔ پھر اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وہی ذوالخویسرہ کی نسل کے بارے میں فرمایا، یہ جو اصحابن کا لفظ ہے اسی کے بارے میں فرمایا۔ کیا فرمایا؟ یمرقون من الدین کما یمرق السہم من الرمیہ، کہ وہ دین سے اس طرح سے نکل جائیں گے جس طرح سے تیر شکار سے نکل جاتا ہے، تیر شکار سے نکل جاتا ہے، اس طرح سے دین سے نکل جائیں گے۔ تو اس حدیث میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر چیز بیان کر دی کہ بہت نماز پڑھیں گے، وہ بہت روزہ رکھیں گے، بہت قرآن کی تلاوت کریں گے، لیکن اس کے بعد فرما دیا کہ دین سے اس طرح سے نکل جائیں گے وہ جس طرح سے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ یہ علامت بیان کی گئی ہے۔